وہ اپریل کی ایک چمکیلی دوپہر تھی جب گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ ذکیہ بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف شمائلہ تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ انہوں نے جواباً پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ بیٹے کے آنے کے بعد آپ ہمیں تو بھول ہی گئیں، نہ ہی گھر کا چکر لگایا اور نہ ہی کوئی فون وغیرہ۔ حد تو یہ ہے کہ عرفان نے بھی واپس آنے کے بعد کوئی فون یا SMS تک نہیں کیا۔ اس سے زیادہ بات چیت تو وہ امریکہ رہتے ہوئے کر لیتا تھا۔ شمائلہ نے شکایتوں کا دفتر کھولتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں بیٹا، عرفان کی وجہ سے تو ہم سب پریشان ہیں، نہ کھاتا ہے پیتا ہے، نہ کسی سے کوئی بات چیت کرتا ہے، بس ہر وقت کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ نہ جانے کون سا روگ لگا لیا ہے اس نے اپنی جان کو، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہتے کہتے ذکیہ بیگم کی آواز بھر گئی۔ دوسری طرف کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر شمائلہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں شام کو امی ابو کے ساتھ آتی ہوں آنٹی، پھر میں خود عرفان سے بات کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تو ذکیہ بیگم کے چہرے پر کسی قدر طمانینت کے آثار نظر آنے لگے۔ ضرور آؤ بیٹا، تمہاری بات تو وہ مانتا ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے، انہوں نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں آنٹی، میں ذرا آ جاؤں پھر اس کے کان کھینچتی ہوں، شمائلہ نے تسلی دینے کے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ ذکیہ بیگم نے بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے ریسیور واپس کریڈر پر رکھ دیا۔ شام کو حسب وعدہ شمائلہ اپنی امی ابو کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی۔ باقی لوگ تو باتوں میں مصروف تھے، جبکہ شمائلہ عرفان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں حسب معمول اندھیرا تھا۔ عرفان بستر پر نیم دراز ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اچھا تو جناب یہاں چھپے بیٹھے ہیں، اچھے میزبان ہوں، مہمان کی کوئی خبر ہی نہیں، شمائلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ شمائلہ کو دیکھ کر عرفان چونک پڑا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے بھائی، کیا کوئی مراقبہ وغیرہ ہو رہا ہے؟ شمائلہ نے کمرے کی بتی روشن کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس وہ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ تم کھڑی کیوں ہو، آؤ بیٹھو، عرفان نے ویڈیو گیم کی جوائے اسٹک ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ نے اب کمرہ روشن ہونے کے بعد عرفان کو غور سے دیکھا۔ عرفان دبلا اور کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، شیو پڑی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایسا شخص لگ رہا تھا جیسے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یہ عرفان اس عرفان سے بہت مختلف تھا جس سے شمائلہ دعوت کے روز ملی تھی۔ واہ بھائی، عیش ہو رہے ہیں، تم تو آنے کے بعد ہمیں بھول ہی گئے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، بچپن سے اب تک پڑھائی میں مصروف رہا، امریکہ میں بھی دن رات محنت کر کے پوزیشن حاصل کی، اب عملی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر تو ساری زندگی ہی بھاگ دوڑ کرنی ہے، عرفان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شمائلہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ دوران تعلیم جب وہ امریکہ سے اسے فون کرتا یا انٹرنیٹ پر رابطہ کرتا تو ہمیشہ اپنے مستقبل کی باتیں کرتا۔ اس کی گفتگو میں ایک عزم اور کچھ کر گزرنے کی لگن موجود ہوتی۔ آج وہی عرفان مستقبل اور عملی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال شمائلہ نے اس پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ پر پڑی۔ لیمپ کو دیکھتے ہی اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ یہ کیسی چیز ہے عرفان؟ اس نے پوچھا۔ یہ ٹیبل لیمپ ہے۔ کیوں؟ عرفان نے اچانک جارحانہ لہجے میں کہا۔ شمائلہ اس کی اس اچانک جارحانہ رویے سے سہم گئی۔ کچھ نہیں، بڑی منفرد چیز ہے، مجھے اچھی لگی ہے، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ ہے نا اچھی چیز؟ عرفان نے خوش ہو کر کہا۔ یہ مجھے گفٹ میں ملا تھا، مجھے بھی یہ بہت پسند ہے، یہ کہہ کر اسے عجیب بے ڈھنگے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ شمائلہ کے جسم میں بے اختیار ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ عرفان کے انداز میں ایک عجیب سا ہذیانی پن تھا، جیسے وہ کوئی ذہنی مریض ہو۔ شمائلہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک آدھ منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں پہنچی تو ذکیہ بیگم نے اس کی طرف بے اختیار سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شمائلہ نے ذکیہ بیگم سے نظریں چرا لیں اور خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذکیہ بیگم سمجھ گئیں کہ وہ بھی ناکام ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ذکیہ بیگم کی رہی سہی آس بھی ڈوب گئی۔ گھر جا کر شمائلہ بہت دیر تک عرفان کے بارے میں سوچتی رہی۔ کچھ ہی مہینوں میں عرفان کی طبیعت میں اتنا بدلاؤ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں فہیم کا نام آیا۔ فہیم اس کی بہن افشاں کا منگیتر تھا اور کراچی یونیورسٹی میں نفسیات کا طالب علم تھا۔ وہ بظاہر سست اور کم کو انسان نظر آتا تھا، لیکن اس کا مطالعہ اور معلومات انتہائی حیرت انگیز تھیں۔ جب کسی محفل میں وہ بولنا شروع کرتا تو بڑے بڑے تجربہ کار لوگ کان دبا کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ شمائلہ نے فہیم سے عرفان کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فون اٹھایا اور فہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے عرفان کی ساری کیفیت اور اس کی حالت تفصیل سے فہیم کو بتائی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے سکون سے کہا، اسے اس کے کمرے سے نکالو اور ماحول تبدیل کرو،
پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شمائلہ فہیم کی عادت سے واقف تھی۔ اسے برا منائے بغیر رسیور واپس کریڈر پر رکھ دیا۔ اسے بہرحال ایک لائحہ عمل مل گیا تھا۔ اگلے روز وہ تیار ہو کر عرفان کے پاس جا پہنچی۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ ہمیں نیکولس کیج کی نئی 3D فلم دیکھنی ہے۔ ایک سہیلی کے ساتھ جانا تھا مگر وہ بیمار پڑ گئی۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے عرفان سے کہا۔ اچھا، نیکولس کیج کی کون سی فلم؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ شمائلہ جانتی تھی کہ نیکولس کیج عرفان کا پسندیدہ اداکار ہے اور عرفان اس کی فلمیں جنون کی حد تک شوق سے دیکھتا ہے۔ بھائی فلم کا نام سرپرائز ہے، اب جلدی تیار ہو جاؤ، شمائلہ نے اکساتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آیا۔ عرفان اچھل کر بستر سے کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر مرتنی چھائی ہوئی تھی۔ میں نہیں جا پاؤں گا شمائلہ، میرے سر میں اچانک شدید درد شروع ہو گیا، اس نے مردہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عرفان؟ ابھی تو تم چلنے کے لیے تیار تھے اور ابھی منع کر رہے ہو، شمائلہ نے حیرت سے کہا۔ کہہ تو دیا سر میں درد ہے، آپ کیا الٹا لٹک کر یقین دلاؤں؟ عرفان نے اچانک گرج کر کہا۔ اس کا لب و لہجہ اچانک تبدیل ہو گیا تھا اور آنکھوں میں وحشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ شمائلہ اس کا یہ انداز دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ واپس گھر پہنچ کر اس نے فہیم کو دوبارہ فون کر کے ساری صورتحال بتائی۔ کسی حاسد نے اس پر عمل کیا ہے، کسی مولوی یا عامل کو دکھاؤ، اس نے اپنے مخصوص انداز میں بات کی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو؟ شمائلہ نے تعجب سے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ شمائلہ نے گہری سانس لے کر دوبارہ نمبر ڈائل کیے، لیکن اس بار وہ ذکیہ بیگم کو فون کر رہی تھی۔ ذکیہ بیگم کو فون کر کے اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اندیشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ عرفان کسی عمل کے زیر اثر ہو۔ یہ سنتے ہی ذکیہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اب میں کیا کروں؟ ذکیہ بیگم یہ سنتے ہی گھبرا گئیں۔ پریشان نہ ہوں آنٹی، کسی اچھے روحانی بزرگ سے رجوع کریں، اگر عمل ہوا ہے تو اس کا توڑ بھی لازماً ہوگا، میں بھی کوشش کرتی ہوں، شمائلہ نے ذکیہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم کا تو یہ سن کر دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ فون رکھتے ہی انہوں نے ملازموں اور جانے والوں سے کہہ کر کسی عامل کی تلاش شروع کروا دی۔ نتیجتاً کچھ روز بعد ایک لمبی سفید داڑھی اور گلے میں منکوں کی مالا ڈالے ایک بابا ان کے گھر بیٹھا تھا۔ جی مما، کیوں بلایا مجھے؟ عرفان نے ڈھیلے قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ بابا تم سے ملنے آئے ہیں، ان کو سلام کرو، ذکیہ بیگم نے عرفان سے کہا۔ آ جا بچہ، تیرے سر پر مجھے شیطان کا سایہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آ یہاں بیٹھ ہمارے پاس، بابا جی نے گرجدار آواز میں کہا۔ عرفان نے اکتائی ہوئی نظروں سے بابا جی کو دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کیوں اپنی موت کو دعوت دیتا ہے بڈھے؟ چل جا، نہیں تو تجھے کچا کھا جوں گا، عرفان نے اچانک بدلی ہوئی کھردری آواز میں غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور چہرے کے عضلات کھنچ چکے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ذکیہ بیگم بھی دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے دھمکی دیتا ہے ناہنچار، تجھے اس لڑکے کا جسم چھوڑنا ہوگا، نہیں تو میں تجھے قیامت تک کے لیے پاتال میں قید کر دوں گا، بابا جی نے للکار کر کہا۔ عرفان نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی جگہ سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور بابا جی کے پاس پہنچ کر ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی کے بال پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ بابا جی کے گال پر رسید کر دیا۔ بابا جی کی آنکھوں کے گرد تارے ناچنے لگے۔ عرفان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے لات مار کر بابا جی کو گرایا اور ان کے سینے پر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ان کا گلا دبانے لگا۔ بابا جی کی آنکھیں حلقوں سے باہر آنے لگیں۔ اب بتا، یہاں سے جائے گا یا تیری گردن توڑ دوں، عرفان نے غیر انسانی آواز میں گھرراتے ہوئے کہا۔ بابا جی کی آواز تو کیا نکلتی، انہوں نے اشارے سے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنی شروع کر دی۔ عرفان نے مزید 2-3 جھٹکے دینے کے بعد بابا جی کو چھوڑ دیا اور اطمینان سے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا جی جیسے تیسے اٹھے اور دروازے کی طرف بھاگے۔ ان کے جاتے ہی عرفان نے ایک بلند کہکہ لگایا۔ مما آپ بھی کمال کرتی ہیں، کیسے کیسے ڈھونگی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، دیکھا کیسا مزہ چکھایا، یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر کوئی آسیب ہے، عرفان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اس کی حالت دوبارہ پہلے کی طرح ہو گئی تھی۔ ذکیہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ عرفان نے وہ سب کچھ کس طاقت کے زیر اثر کیا یا پھر وہ محض ایکٹنگ تھی، لیکن بہرحال اس واقعے کے بعد انہوں نے پھر کسی عمل کو نہیں بلایا کہ مبادا کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ البتہ انہوں نے شمائلہ کو فون کر کے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ شمائلہ نے یہ ساری تفصیل منو ان فہیم کو بتا دی تھی۔ مسئلہ ٹیڑھا ہے، مجھے ایک بار خود ملنا پڑے گا، اس بار فہیم نے ساری بات سننے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 2 روز بعد شمائلہ فہیم کو لے کر عرفان کے گھر پہنچ گئی۔ فہیم نے شمائلہ کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ دونوں عرفان کے کمرے میں پہنچے تو حسب معمول اندھیرا کیے لیٹا تھا، CD پلیئر پر کوئی انگریزی گانا سن رہا تھا۔ شمائلہ کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شمائلہ نے آگے بڑھ کر کمرے کی بتی روشن کر دی۔ تم تو ملنے آؤ گے نہیں،
میں نے سوچا میں ہی ملتے چلوں، شمائلہ نے چہر کر کہا، تو عرفان کوئی جواب دینے کے بجائے صرف پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ ان کی تعریف؟ اس نے فہیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ ارے تم ان سے نہیں ملے؟ یہ افشاں باجی کے منگیتر فہیم ہیں، دعوت میں تم ان سے ملے تو تھے، شمائلہ نے چونک کر کہا۔ اچھا، یاد نہیں آ رہا۔ عرفان نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ ملا کر فوراً ہی واپس کھینچ لیا۔ فہیم اس دوران گہری نظروں سے عرفان اور کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ 5 منٹ تک گپ شپ کرنے کے بعد شمائلہ نے کہا، اچھا عرفان، اب ہم چلتے ہیں۔ دراصل میں ان کے ساتھ سائرہ خالہ کے گھر جا رہی تھی، سارے گھر والے ہیں، سوچا راستے میں تم سے ملتی چلوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرفان سلام و دعا کے بعد دوبارہ بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی شمائلہ نے فہیم سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن فہیم نے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ واپس گھر پہنچنے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، کمرے میں ایک غلط چیز موجود ہے، عرفان کو اس کمرے سے باہر نکالنا ہوگا، اس کی غیر موجودگی میں ہی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے گھر والوں کو بتا دو، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دو کہ عرفان کی خیریت کے لیے انہیں کچھ مالی نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ یہ 1 ہفتے کی بات ہے۔ ذکیہ بیگم ایک منصوبے کے تحت ہسپتال میں داخل تھیں اور عرفان ان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں موجود تھا۔ فہیم باقر صاحب کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ بھی موجود تھا۔ وہ سیدھا جا کر بستر پہ بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد اس نے بیگ سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور اس میں 7 بار پھونک ماری۔ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے پتھر پر لیمپ کی آنکھیں خود بخود روشن ہو گئیں۔ فہیم نے مسکرا کر لیمپ کی طرف دیکھا اور پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا، شیلف اور الماری میں رکھی ہوئی چیزیں گرنے لگیں اور کمرے میں عجیب پرہول آوازیں ابھرنے لگیں۔ باقر صاحب کی حالت خوف سے غیر ہو گئی۔ فہیم نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور چلوں میں پانی لے کر اس لیمپ کی روشن آنکھوں پر چھڑک دیا۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی لیمپ سے دھواں سا اٹھا اور اس کی آنکھیں تاریک ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں بجھتے ہی فہیم نے جھپٹ کر لیمپ اٹھایا اور اپنے بیگ میں ڈال کر زپ بند کر دی۔ بیگ میں اس طرح ہلچل مچنے لگی جیسے اس میں کوئی جانور بند ہو۔ فہیم اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیب سے ایک کپڑا اور لائٹر نکالا اور کپڑے کو آگ لگا کر بستر پر پھینک دیا۔ کپڑا بستر پر گرتے ہی بستر میں یوں آگ بھڑک اٹھی جیسے وہ پیٹرول میں بھیگا ہوا ہو۔ فہیم نے پھرتی سے باقر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگائی اور باقر صاحب کو لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ بیگ میں ابھی تک ہلچل ہو رہی تھی۔ عرفان کو جس نے یہ لیمپ تحفے کے طور پر دیا تھا، اس نے سفلی عمل کے ذریعے عرفان کی زندگی برباد کرنا چاہی تھی۔ اس لیمپ کو جلاتے ہی اس کے اثرات پھیلنا شروع ہو جاتے تھے۔ کمرے کی آگ کچھ دیر میں بجھ جائے گی، البتہ تھوڑا نقصان ضرور ہوگا۔ عرفان کو یہی بتایا جائے گا کہ حادثے کی وجہ سے آگ لگی تھی، لیمپ کا کوئی ذکر نہ کرے، اسے تباہ کر دیا جائے گا اور عمل ناکام ہونے کی وجہ سے اس کا الٹا اثر کرانے والے پر پڑے گا۔ اس بوتل کا پانی وقفے وقفے سے عرفان کو پلاتے رہیں، آہستہ آہستہ عمل کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر فہیم نے پانی کی بوتل باقر صاحب کی طرف بڑھائی اور بیگ کندھے پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باقر صاحب حیرانی اور احسان مندی کے ملے جلے جذبات سے اس عظیم انسان کو جاتا دیکھتے رہے۔